الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف خلقه والسيد بريته سيدنا وسيد المرسلين والشفيعنا والشفيع المذنبين وحبيبنا وحبيب قلوب الصادقين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما صلوات دیجیے محمد علیہ حاضرین محترم طلبگاران دین اور وارثان دین کے موضوع پر یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ خداوند عالم سورہ مبارکہ جمعہ کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها۔ میرے حبیب جب آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو جب یہ کوئی لہو دیکھتے ہیں، بےہودگی دیکھتے ہیں، او تجارتاً یا تجارت دیکھتے ہیں تو انفضوا الیہا تو اس کی طرف دوڑ کر لپک کر چلے جاتے ہیں۔ وترکوک قائما اور آپ کو کھڑے ہوئے ترک کر دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ظاہر ہے کہ وہ مجمع جس سے پیغمبر مخاطب تھے اور جن کے سامنے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، وہ مسلمانوں کا اور صدر اسلام کا مجمع تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ پیغمبر کو کوئی فار اے وائل بھی چھوڑ کر چلا جائے۔ بات یہ ہے کہ معیت کی
کچھ قسمیں ہیں مختلف اینگل سے. معیت کہتے ہیں ساتھ ہونا، ساتھ دینا، کسی کی پارٹی کا ہونا، کسی کا ورکر ہونا، کسی کا دوست ہونا. تو اس کی معیت کی ایک معیت وقتی ہوتی ہے اور ایک معیت کل وقتی ہوتی ہے. توجہ فرمائیں گے، معیت کی دو ہی قسمیں ہیں کہ کوئی ساتھ ہے آپ کے تو وہ جز وقتی ہے، کل وقتی نہیں ہے، یا کل وقتی ہے اور ہمہ وقت کا ساتھی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ویگن میں، بس میں، راستے میں وقتی طور پر آپ کا ساتھ ہوتا ہے، جز وقتی ساتھ ہوتا ہے. تجھے اے بزم ہستی کون کافر یاد رکھے گا، مسافر راہ کی باتوں کو اکثر بھول جاتے ہیں. تو ہاسپٹلائز ہونا ہو تو یہ شعر جو ہے مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ چند دن کے لیے ہاسپٹلائز ہونا پڑا، تو وہاں بڑی دوستی ایک مریض سے ہو گئی، تو اس کو مجھ سے پہلے چھٹی ہو گئی. تو یہ کہتے ہوئے گیا کہ تجھے بزم ہستی کون کافر یاد رکھے گا، مسافر راہ کی باتوں کو اکثر بھول جاتے ہیں. تو جز وقتی ساتھ بھی ہوتا ہے اور کل وقتی ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم نیتوں سے ہٹ کر اگر بات کریں، کیونکہ صرف اس پر رہیں کہ جز وقتی ساتھ اور کل وقتی ساتھ میں ہم پیغمبر کے بعد دین کس سے لیں، تو جن کا جز وقتی ساتھ رہا ان سے دین لیں، یا جن کا کل وقتی ساتھ رہا ان سے دین لیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن کے لیکچرز پورے ہیں، کلاسز مس نہیں ہیں، تو ان کے پاس پورا نصاب بھی ملے گا اور انہوں نے تمام وقت ساتھ گزارا، تو وہ ڈیپینڈیبل سورس زیادہ ہوگی. اس سے بحث مت کیجئے کہ کون کب آیا، لیکن جو شروع سے بزرگ ساتھ رہے ہیں ظاہر ہے ان کا درجہ بلند ہوگا. جو بعد میں ساتھ دے رہے ہیں تو ان کی آگاہی مختلف ہوگی. جو کسی کلاس میں نہیں ہے، کسی کلاس میں ہے، اور اس سے کارکردگی میں بھی فرق پڑتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ 10,000 پیغمبر کے ساتھ فتح مکہ میں اصحاب رسول 7 آئے تھے، اور 2,000 جو ہے وہ فتح مکہ پر جنہیں رسول اللہ نے کہا انتم الطلقاء، جن کی جان بخشی کر دی گئی. تو اب یہ بالکل تازہ ناخیز مسلمان ہیں. اب میں نے کل عرض کیا کہ ودن اے منتھ جنگ حنین ہوئی ہے، تو ان 2,000 کی اسلامی عمر صرف 1 ماہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے. تو جن کی 1 ماہ عمر اسلامی عمر ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی سن ان کا ہو، تو اور جو پہلے سے پیغمبر کی تمام کلاسز میں حاضر ہیں، تو فرق تو ہوگا. انہیں تمام آداب محفل نہیں معلوم ہوں گے، تمام آئینی شکیں نہیں معلوم ہوں گی. تو اہم بات یہ ہے کہ دین اس سے لیجئے جس کا پیغمبر کے ساتھ کل وقتی ساتھ ہو. تو اور بزرگوں میں اور علی میں
ہم اول تو علی کا مقابلہ ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ طے کیے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے دلیلیں رکھتے ہیں کہ علی معصوم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعد نبی رسالت ختم ہوئی، نبوت ختم ہوئی، عصمت ختم نہیں ہوئی اور ولایت ختم نہیں ہوئی، اور پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں ان کا ایک عہدہ امامت ہے، امامت میں جانشین ہیں علی۔ رسالت اور نبوت تو ختم ہو گئی، اور دین میں بگاڑ اور اختلاف پیدا ہی تب ہوگا جب دین آپ غیر معصوم سے لیں گے۔ تو ہم علی کو معصوم مانتے ہیں، اور جب معصوم کہہ دیا تو معصوم کا غیر معصوم سے مقابلہ ہی صحیح نہیں ہے۔ تو مقابلے کی بات تو علی کی کہ فلاں بزرگ سے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی میں اور باقی بزرگوں میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں علی کے علاوہ وہ سب نبی کے گواہ ہیں، نبی کے گواہ ہیں، لیکن علی نبوت کا گواہ ہے۔ وہ جو سامنے پیکر تھا رسالت مآب کا، وہ اس وجود کی گواہی دیتے تھے، لیکن اس نبی کے پیکر پر جو نبوت کا نزول تھا علی اس کے گواہ ہیں۔ آج یہ خطبہ قاصہ ہے، نہج البلاغہ میں 190واں خطبہ ہے، اس میں خود مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے کہ انا ارا نور الوحی والرسالہ شم ریح النبوہ، میں برابر دیکھتا تھا نور الوحی والرسالہ، وحی کو اور رسالت کے نور کو، حین نزول، جس وقت حین نزل، جب وہ نازل ہو رہی ہوتی تھی تو میں برابر اس نور وحی کو اور نور رسالت کو میں دیکھتا تھا۔ اور پیغمبر نے بھی کہا کہ انکا تسمع ما اسمع وترا ما ارا، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ وَلَكِنَّكَ بِالنَّبِيِّ وَلَكِنَّكَ لَسْتَ بِالنَّبِيِّ وَلَكِنَّكَ وزیر، ہاں بس فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے بلکہ میرا وزیر ہے۔ اور یہ تو صرف آپ کا جملہ نہیں ہے، خالق نے بھی کہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرے حبیب آپ کو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب، آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا دوسرا وہ جو قبل نزول کتاب پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے اپنے کو رسالت کا گواہ کہا ہے تو آیت کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، واللہ کے مقابلے میں کون دوسرا کھڑا ہو جو رسالت کی گواہی دے۔ تو نبی کی گواہی نہیں دی، نبوت کی، رسالت وہ جو ملتی تھی رسالت، وہ جو نور وحی تھا اس کا گواہ ہونا اور بات ہے، اور نبی کا گواہ۔ اور پھر اللہ نے بھی کہا کہ اے رسول کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ حالانکہ کافی ہونے کی منزل میں اللہ کا ذکر آ گیا تھا تو کافی تھا، وہ وحدہ لا شریک، خود شریک کر کے دوسرے کو کا تذکرہ کر رہا ہے کہ
اور کافی کہتے ہیں کہ جس سے زائد کی ضرورت نہ ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کافی کہتے ہیں کہ جس سے زائد کی ضرورت نہ ہو، یعنی رسول کو اپنی رسالت کے لیے جو مقدار گواہوں کی چاہیے وہ بس دو ہیں، یا اللہ یا دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور بنا بر تفسیر اور بنا بالیقین وہ علی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اس سے زائد اب کائنات میں کون سا ملک فرشتہ ہے جو پیغمبر کی گواہی نہ دیتا ہو؟ کون سا رسول ہے، کون سا نبی ہے جو آپ کی رسالت کی گواہی، کون سا مومن ہے، کون سا مسلمان ہے؟ تو گواہ آپ کے اس قدر ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہم کر سکتے. لیکن حضور پیغمبر کو جتنی اپنی رسالت کی گواہی کے لیے کافی گواہ چاہیے وہ بس دو ہیں، یا اللہ یا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب باقی جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ایمان لانے والے اور نبوت کی نہیں نبی کی گواہی دینے والے، وہ اپنی ضرورت سمجھ کر گواہی دیں. پیغمبر محتاج گواہی نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھنے میں پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے کہ فی دین اللہ افواجا، کہ دین میں فوجیں داخل ہوں اور ایمان لانے والے. آپ کو جتنی گواہی کی ضرورت ہے وہ بس دو، اللہ گواہ کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدا، میرے حبیب آپ برملا کہہ دیجئے. 332 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ قل ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. دوسرا وہ من عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس قبل نزول کتاب پوری کتاب کا علم ہے. تو ایک بات تو یہاں اور پتہ چل گئی کہ کافی گواہی تو بس دو کی. اب کوئی بھی، میں نے عرض کیا، کلمہ پڑھے اور گواہی دے تو اپنی ضرورت سمجھ کر. تو اب کیا یہ روایت تاریخ کی قبول کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر کسی کے لیے کعبے میں آ کر دعا کریں کہ یا اللہ یا ان کو مسلمان کرتے، ابو جہل کو یا ان کو مسلمان کرتے؟ تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ اپنی ضرورت پر سمجھ کر کلمہ پڑھے گا. پیغمبر محتاج نہیں ہے کسی کے بھی کلمہ پڑھنے کے. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معیت یا جز وقتی یا کل وقتی، تو نبی کے گواہ ہونا، نبی کے گواہ بہت ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ کون رسالت کا اور نبوت کا گواہ ہے. ایک اور چیز اس کروں کہ ایک ہوتی ہے معیت دینی اور ایک ہوتی ہے معیت دنیاوی. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ دین کی غرض سے آیا ہے یا دنیا کی غرض سے آیا ہے. اصل چیز جو ہے وہ جو میں نے پہلا نقطہ عرض کیا کہ معیت جز وقتی ہے کل وقتی، یہ میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کی، ہر بشر کی ذات کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے شخص جس کے پاس جائے، جس کے تمام لیکچرز اور تمام کورس جس نے پڑھا ہوا ہو. کم پڑھے ہوئے کے پاس نہ جائے، یعنی جس کا جز کا علم ہے تو اس کے بجائے کل کا علم رکھنے والے کے پاس جائے. وہ انسان کی ضرورت ہے عقلی، لیکن ایک انسان کی بقا کی ضرورت ہے، دنیا کی بقا کی ضرورت. کہ آپ کسی کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا ساتھ دینے والا ہے، اور وہ وقت پر آپ کو مجھار میں چھوڑ کر چلا جائے اور آپ کی جان کو ہی خطرہ پڑ جائے.
ایک ہے آپ کی روح کی تشنگی، آپ کی اخروی زندگی کے لیے علمی شخصیت آپ کی مائیت آپ کو چاہیے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بقا کے لیے اور اخروی بقا کے لیے بھی کہ آپ ایسے شخص پہ ڈیپینڈ کیجئے کہ جو آپ کے پاس آیا ہو تو دنیا کا طلبگار نہ ہو، وہ آخرت کا طلبگار ہو۔ کل آیت پڑھی تھی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، میرے حبیب یہ آپ کے مجمع میں ہے، منکم من یرید الدنیا جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الاخرہ سورہ آل عمران، اور جو آخرت چاہتے ہیں، کچھ دنیا چاہنے والے اور کچھ آخرت چاہنے والے۔ مجھے تو سچی بات ہے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ دنیا چاہنے والے کیا ہوتے ہیں اور یہ آخرت چاہنے والے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا چاہنا بھی بقدر ضرورت دنیاوی ضرورت میں دنیا چاہنا کبھی دینی ضرورت بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی طلب معاش دنیا کمانا ہے، لیکن بقائے نفس کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی ذات اور اپنے ماحول کی بقا کے لیے طلب معاش اور کچھ کمانا واجب ہے، اور پھر تقسیم کرنے اور بانٹنے کے لیے زیادہ کمانا مستحب ہے۔ انٹینشن یہ ہو، نیت یہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو بقدر ضرورت آسودہ کریں گے، اور یہ ہے کہ اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں بھی آسودگی کو پھیلائیں گے اور انفاق کریں گے اور فی سبیل اللہ لٹائیں گے۔ تو اگر یہ نیت ہو تو وہ طلب دنیا نہیں ہے، وہ طلب آخرت ہی ہے۔ تو طلب معاش اور کمانا سب سے ہی مشکل کام ہے، اور اس کا مقدمے کے طور پہ ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے تاکہ جاب اچھا کریں اور انسانیت کو سرو کریں، تو پڑھائی بھی پھر وہ پڑھائی نہیں ہے، وہ بھی دنیا کی طلب نہیں ہے، دین کی طلب ہے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بظاہر دنیا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں دین ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ طلب دنیا کیا ہوتی ہے اور طلب آخرت کیا ہوتی ہے۔ معیت یعنی ساتھ کسی کے پاس بیٹھنا اور کسی کا ساتھ دینا، تو مجھے اس کا اندازہ اور سمجھ سچی بات ہے وہ الیکشنز کے زمانے میں، جب شعوری زندگی میں آپ جائیے، آپ دیکھیں گے، اور میں نے خود یہ دیکھا کہ الیکشن کے زمانے میں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں وقت میرے حساب سے وقت ضائع کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں۔ کسی پارٹی کے یہاں وہاں بھی مجمع لگا ہوا ہے، کسی پارٹی کے لیے وہاں بھی، سب کام کاج چھوڑ کر رات کے 2 بجے تک رونق لگی ہوئی ہے، اور وہ بڑا پنڈال اور کیمپ الیکشن کے پہلے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اتنے وفادار پارٹی سے کہ یہ سب کام دنیا کا چھوڑ کر، پڑھائی، عبادت، بیوی بچے چھوڑ کر بیٹھے۔ تو مجھے کسی نے ایک لفظ کہا جس سے مجھے سب سمجھ میں آ گئی کہ سر انہیں خرچہ ملتا ہے، یہ پارٹی کی طرف سے خرچہ ملتا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہ کچھ کمائیے، نہ کہیں کسی جاب کے بکھیڑے میں پڑیے، بس کہیں جا کر بیٹھ جائیے اور آپ کو یقین ہو کہ خرچہ ملتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ میں کہ ہمیں کتنی دیر کہاں رہنا ہے، آپ دیکھتے ہیں پارٹیوں والے کہ کس طرح اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں۔ اگر ذرا امید نہ رہے کہ ٹکٹ ملے گا تو اپنی وفاداری بدل دیتے ہیں۔ ایک معیت دینی اور معیت دنیاوی، دنیا کے لیے کون کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کون کس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیغمبر کے ساتھ بھی اصل بات یہ ہے کہ جو مجمع تھا اس مجمع میں نظریں جمع کر کے اے خدا تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ رہ گئے کچھ لوگ چلے گئے، یہ جنگ احد ایک چند گھنٹوں کا کھیل تھا، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پردے چاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جنگ حنین، اس کے پردے چاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو جمعے کے خطبے میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہو گیا ہوگا کہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ پردے چاک کرنا کوئی یہ تو نے کیوں ضروری سمجھا؟ انہیں نہ رکھتا قرآن میں؟ تاریخ میں ہزاروں چیزیں گم ہو گئیں، اور 1,24,000 انبیاء میں سے 25 انبیاء کے نام قرآن میں محفوظ ہیں۔ انبیاء کے نام نہیں معلوم، انبیاء کی قبریں نہیں معلوم، کائنات کے کتنے حقائق ہیں جن پہ تو نے پردہ ڈال دیا، زمانے نے پردہ ڈال دیا، لیکن تو نے یہ کیوں پردے ہٹا کر نقاب چہروں سے نوچنے کے لیے آیتیں رکھ دی قرآن مجید میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ امت متوجہ رہے کہ بعد رسول وہ مجمع، اسی مجمع سے تم نے دین لینا ہے۔ پیغمبر پردہ فرما جائیں گے اور قیامت تک ہدایت کے سلسلے میں اسی مجمع میں سے تم نے دین لینا ہے، تو لیکن یہ احساس رہے کہ ان سے دین لو جن کی معیت کل وقتی ہو، ان سے دین لو جن کی معیت دینی ہو، دنیاوی نہ ہو۔ آپ کو میں کیا عرض کروں کہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 161ویں آیت ہے، میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کا دل کرتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی اس آیت پر نظر نہ پڑے۔ اور کیا قیامت کی آیت ہے، ما کانا لنبی ان یغل، ما کانا لنبی ان یغل، پیغمبر پہ کیا اس مجمع ہی سے ظاہر یہ ہوا نا کہ مال غنیمت میں سے ایک روایت یہ ہے کہ زرا چوری ہو گئی، اور یا کوئی اور ایسٹس میں سے کوئی مال غنیمت میں کوئی ایک چیز ادھر ادھر ہو گئی، اور وہ لے جا کر آٹے میں چھپا دی، اور وہ خط آٹے کا جب وہ نکال کے لے کے گیا، وہ پتہ بھی چل گیا کون تھا وہ شخص۔ اور پیغمبر تو صاحب وحی ہیں، ان سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، لیکن مال غنیمت میں نے کہا کوئی دنیا کی طلب میں کون بیٹھے ہیں، خرچہ ملنے کے لیے کون بیٹھے ہیں، تو کہ وہ مال غنیمت میں سے وہ کہاں چلی گئی؟ آپ حیران ہوں گے کہ مفسرین نے چھپایا نہیں ہے، صاف لکھا ہے کہ مل کر اس مجمع میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ پیغمبر نے چوری کی، یہ خیانت پیغمبر نے کی ہے، یہ انہوں نے پار کر لی ہے۔ تو اللہ کو آیت بھیجنی پڑی، ما کان لنبی ان یغل، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ نبی چوری کریں یا نبی خیانت کریں۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ یہ آیت جو ہے اپنے تناظر کے ساتھ جب آپ پیش کیجئے گا تو کیا ہوگا؟ عبسہ، سورہ عبس کی آیت ہے نا، وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، کہ ایک پہ نابینا آ گیا پیغمبر کی بارگاہ میں، تو وہ سمیٹا دامن تکبر کے ساتھ نابینا سے۔ تھا وہ شخص ویری ویل نون ہے بنی امیہ کا، لیکن آپ تفسیریں پڑھیں کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا، جنہیں اللہ کہے کہ انک لعلی خلق عظیم، رب عظیم، جن کے خلق اور اخلاق کو عظیم کہے،
اور آرام سے لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ آپ نے یہ کیا تھا کی مسلمان نے تھی یہ اخلاق سے ہٹی ہوئی. اب میں کتنا سنبھل کر لفظ کہوں، اخلاق سے ہٹی ہوئی حرکت ہوئی مسلمان سے تھی، لیکن نام پیغمبر کا. میرے گھر کے قریب کرسچنس کا ہاسٹل تھا تو نابیناؤں کا. تو ایک دفعہ وہ ایک نابینا کو میں نے لفٹ دی ڈرائیونگ میں، تو اس نے مجھ سے بات کرتے تھا نابینا، اس نے کہا آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پیغمبر نابیناؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ سوری، ایسا نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں کرتے تھے، پیغمبر کے مجمع میں ایک شخص تھا جو ایسا کرتا تھا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کیا عرض کروں، ایک آیت تو مجھے آپ پڑھنے دیجیے گا. یہ قرآن اور تاریخ نے نام اور کردار محفوظ رکھے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ اس مجمع میں پیغمبر کے موجود تھے جو پیغمبر کے پاس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتے تھے. اور سورہ مبارکہ احزاب کے بالکل شروع کے پیراگراف میں یقولون ان بیوتنا عورہ، یہ آپ کے مجمع میں میرے پیغمبر آتے ہیں اور آ کر یہ آپ کے مجمع میں سے افراد آئے اور آ کے کہا ان بیوتنا عورہ، میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں ان بیوتنا عورہ، سر ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے پڑے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، فوراً اس لفظ وہ کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے پڑے ہیں، ہمیں جانے دے سر. اللہ نے کہا مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں اور کھلے ہوئے نہیں ہیں. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا، یہ سوائے فرار کے اور آپ کو چھوڑ کر جانے کے علاوہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جو جیب کترا بھی، مسلمان جیب کترا، وہ قرآن اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ نہیں جھوٹ بولتا کہ قرآن اٹھائے. اور جو قرآن ناطق ہے جس کا وجود وہی ہے، اس پیغمبر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان بیوتنا عورہ، ہمارا گھر میں غیر محفوظ ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسی مجمع میں کچھ کی مائیت دینی تھی اور کچھ کی مائیت دنیاوی تھی. اور قرآن مجید میں 3 سورے ہیں، ایک کا نام سورہ کافرون، ایک کا نام سورہ مومنون اور ایک کا نام سورہ منافقون. منافق کا مطلب ہے ایک منافق، اور منافقون کا مطلب ہے 3 یا 3 سے زیادہ منافق. مومن کا مطلب ایک مومن، مومنون کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ مومن. کافر کا مطلب ایک کافر، کافرون کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ کافر. تو یقیناً ان سوروں کا وجود بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے مجمع میں منافقین تو ضرور تھے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آپ کے پاس منافق آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے پیغمبر ہیں. ولا ان المنافقین لکاذبون، لیکن منافقین جھوٹ بولتے ہیں. زبان پر کلمہ حق ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. تو بس شیعی
नज़रियात यानी शिया नज़रिए में बात चीज़ों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। इत्तहाम है, एक इल्ज़ाम है कि शिया सहाबा कराम को नहीं मानते। माज़अल्लाह शिया असहाब बाबा पर जान छिड़कते हैं और उन पर कुर्बान होना चाहते हैं। सिर्फ एक बात कहते हैं कि सहाबियत और सहाबा होना वो जलीलुल कद्र रुतबा है कि उस अजीम शान टाइटल में कम से कम मुनाफिकीन को शामिल ना करो। मुनाफिकों को असहाब से अलग रखो, क्योंकि सूरह मुनाफिकून इस बात की दलील है कि सहाबा में ऐसे लोग आ गए थे जो मुनाफिकीन थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, ईमान लाने वालों अगर तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लेकर आए फतबय्यनु तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो इसका क्या मतलब है कि पैगंबर के मजमे में फासिक भी थे। फासिक कहते हैं जो आदिल ना हो, आदिल कहते हैं वो जो तमाम वाजिबात को अदा करे और तमाम मुहर्रमात से परहेज करे। आदिल यानी तमाम वो चीज़ें जो उस पर वाजिब और अल्लाह की तरफ से आयद हैं उन्हें अंजाम दे, और जो मुहर्रमात हैं यानी हराम हैं उन्हें तर्क करे, उसे आदिल कहते हैं। और कोई एक भी फिस्क करे तो उसे फासिक कहते हैं, यानी गुनाह करे, एक भी फिस्क यानी गुनाह करे। इसमें भी किस्में हैं, फिस्क जहरी और फिस्क मुस्ततर, छुपा हुआ फिस्क और खुला हुआ फिस्क। एक वो गुनाह है कि किसी को पता ही नहीं है, रोज़ा नहीं रखा, लेकिन वो ऐलान नहीं करता फिरता तो दुनिया उसे रोज़ादार समझ रही है। एक है अलल ऐलान, वो खाता पीता फिर रहा है तो वो फासिक मुतजहर है, खुला हुआ फासिक। और एक है फासिक मुस्ततर यानी छुपा हुआ फासिक। तो जो छुपा हुआ हो तो अल्लाह पर्दे चाक नहीं करता। ये जो अल्लाह कह रहा है ना कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आए तो खबर लेकर, यानी माशरे में वो वेल नोन हो, जाना पहचाना चेहरा हो कि ये गुनाहगार है, गुनाह करता है, नमाज नहीं पढ़ता, कोई गुनाह उसका ऐसा हो कि, तो अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम, अगर तुम्हारे पास आए फासिक बिन्नबाइन, कोई खबर लेकर, कोई मैसेज करे। मेरा दिल तो बहुत दुखा होता है कि मैसेजिंग के बारे में कि पूरी उम्मत जो है ना समझ रही है कि जैसे नबूवत के काम जो बाकी कोई माज़अल्लाह पेंडिंग थे वो हम पे कुछ सोचे बगैर गौर किए आगे। हालांकि किसी के पास ये इबलाग का हक ही नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे मैं क्या कह रहा हूं कि फासिक अगर कोई खबर लेकर आ जाए फतबय्यनू तो तहकीक कर लिया करो। इट मीन्स के पैगंबर के अहद में फासिक भी थे और सूरह मुनाफिकून का वजूद दलील है कि मुनाफिक भी थे और फासिक भी थे। तो बस दीन खालिस अल्लाह दीन अल खालिस, अल्लाह तुमसे दीन खालिस चाहता है। क्या मतलब कि तुम जब बुजुर्गों से अकीदत के मराहिल तय करो तो उसमें से मुनाफिकों को अलग करो, फासिकों को अलग करो, ताकि तुम खालिस जो दीनी मायत रखने वाले हैं और पैगंबर के मुखलिस हैं आप उनसे दीन ले सको। तवज्जो है मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों। और ये शुरू में जुमला कह चुका, मैं उसे दोहरा देता हूँ कि एक जो साबिकीन होते हैं और पहले से साथ होते हैं उनकी आगाही और उनके जज्बात की बड़ी वैल्यू होती है। और इस पे अलग आयतों का एक दस्ता है और मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो होते हैं ना नए मुस्लिम और नए दाखिल हुए,
ان کے جذبات ممکن ہے کہ وہ 1000% بہت بہتر شخص ثابت ہو جائیں. وہاب قلبی کربلا میں 17 دن کا دولہ ہے اور عیسائی سے جسٹ وہ امام حسین کو دیکھ کر کنورٹ ہوا اور اتنا مستحکم مومن اور مسلم ہوا کہ اس نے جان ہی نچھاور کر دی فرزند رسول پہ. تو یہ واقعی ایک دل سے چینج ہو اگر کوئی تو ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی جان وہ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ابھی قدم رکھا ہے اور آپ کے حقانیت کا کلمہ پڑھا ہے اور جان نچھاور کر دی. لیکن کتنے ایسے بھی ہیں، میں عرض کروں کہ جس طرح میں نے جنگ حنین کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا. طائف والے جب مسلمان ہوئے ہیں تو یہ تاریخ کی حقیقی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ طائف والوں نے رسول اللہ کے سامنے گزارش کی تھی کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن حضور ایک ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بت کدے 1 سال تک نہ گرائے، 1 سال تک نہ ہمارے بت کدے گرائے نہ جائیں. یہ ہمارا دل پہ چوٹ پڑتی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایمان لانے کے بعد گوارا نہیں ہے، تمہارے بت کدے گرائے تو جائیں گے. تو انہوں نے اگلی شرط رکھی تھی کہ حضور اگر یہ بت کدے گرانے ہی ہیں تو ہم سے نہ گروائے جائیں، ہمارے جو ہے نا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ہم نہیں گرائیں گے. تو بت کدے پھر ان سے نہیں گروائے گئے تھے. توجہ ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ تمام صحابہ جو ہے نا وہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا ٹائٹل رضی اللہ. ایک علی الگ سے ہیں کہ جو کرم اللہ وجہ. رسول اللہ نے کیا کہا کہ علی کرم اللہ وجہ، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو باکرامت رکھا ہے کہ یہ بتوں کے آگے کبھی یہ پیشانی نہیں جھکی ہے. کیونکہ ابو طالب کے گھر میں صرف وہ گھر تھا کہ جس میں نہ بت کدا تھا نہ بت خانہ تھا. تو علی وہ ہیں کہ جو ایگزمپٹ، جن کی ہستی سب مسلمان مانتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب کعبے سے بت گرائے ہیں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر، یا رسول اللہ یہ خدمت کا ہمیں شرف بخشیے گا. نہیں، آج وہ گرائے گا جو کبھی ان کے سامنے جھکا نہ ہو. توجہ ہے میرے عزیزو؟ تو دل کا جھک جانا. اور کس حد تک؟ ایک غلام حسنین صاحب تھے، پنڈت غلام حسنین صاحب، وہ ہندو سے مسلمان اور شیعہ ہوئے. وہ مجالس پڑھتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اب بھی گوشت نہیں کھاتا، حالانکہ میں ہندو سے مسلمان ہو چکا، شیعہ ہو چکا، لیکن میرا اب بھی دل گوشت میں کھا نہیں سکتا. تو اگرچہ وہ تھے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا. شاعر مشرق نے ایسے نہیں کہا. تو میرے محترم سامعین، بس آخر میں، حالانکہ پڑھنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن بس آپ میری یہ بوجھل گفتگو ایک چیز بس عرض کروں گا کہ اصل چیز ہے ثابت قدمی. سوچیں نا کہ رزم میں، بزم میں کائنات کے سب سے بڑے رسول کو چھوڑ کر چلے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جنگ احد میں بس یا اللہ رہ گیا یا رسول یا علی. جنگ حنین میں 4 یا 9 افراد رہ گئے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اسے غور کریں تو کہ ریگارڈ، پیغمبر کے پرسنالٹی کا ریگارڈ. تو محبت ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اصل چیز وہ ہے ثابت قدمی یا معیت. معیت کہتے ہیں ساتھ دینا اور ساتھ ہونا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ثابت قدمی ہے اصل چیز. بلکہ میں چاہ نہیں رہا تھا، لیکن اب مجھے
पढ़ने दीजिए, सूरह मुबारक नूर में आयत है, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही इज़ा कानू माअहू अला अमरिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूहु। फिर अर्ज करूंगा कि इन्नमा का वही फायदा कि इन्नमा दायरा लगा देता है, खारिज को दाखिल नहीं होने देता और दाखिल को खारिज नहीं होने देता। इन्नमा दायरा लगा देता है कि इससे अंदर है जो भी हकीकत। तो इन्नमल मोमिनून, अल्लाह कहता है मोमिन बस और बस वो हैं अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। मोमिन कौन है? बस और बस वो हैं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। और इज़ा कानू माअहू अला अमरिन जामिन, और जब वो किसी मार्के में रसूल के साथ होते हैं तो बगैर इजाजत वो कभी रसूल को छोड़कर नहीं जाते हैं। किसी मार्के में होते हैं, इज़ा कानू माअहू, मा का वही मायत के मायने, इज़ा कानू माअहू अला अमरिन जामिन, जब किसी मार्के में साथ होते हैं तो जान वो आपको छोड़कर नहीं जाते हैं, बस और बस वो मोमिन है। तो ये क्या बात कह दी खुदा ने कि मोमिन बस और बस वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं और जब किसी मार्के में उनके साथ होते हैं, मायत होती है तो उन्हें छोड़कर नहीं जाते हैं। अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया कि असल में साबित कदमी चीज़ है जो साथ रहने पे मजबूर करती है, और साबित कदमी और मायत से मोहब्बत है। जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, बस दो ही चीज़ें हैं, या ईमान या जान, या ईमान या जान। जिसके पास ईमान बराए नाम है और जान है, तो ईमान तो बराए नाम है, वो उसके पास जान है, तो वो क्या, वो जान बचाता है। जिसके पास ईमान ना हो वो जान बचाता है, और जिसके पास जान फिदा बर ईमान हो और ईमान पर फिदा होने के लिए जान हो, तो वो फिर अपनी जान ही फिदा करता है, फिर वो जान की परवाह नहीं करता है। तो ये हद फासिल है ईमान और बेईमानी में, कि कितना ईमान किसके पास है और कितना रसूल का रिगार्ड है। तो बस मेरे अजीज़ों, आखिर कलाम में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो कल अर्ज़ कर दूँगा कि अल्लाह कैसों के साथ होने का हुक्म देता है और कैसों के साथ रहने का हुक्म देता है। ये लफ्ज़ मा कुरान मजीद में बहुत दफ़ा है और इस पर बाकायदा कई अशरे गुजारिश किए जा सकते हैं। बस मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा। बास चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें ज़हन इंसानी कबूल नहीं करता, और अक्ल वहाँ पर तायर अक्ल परवाह छोड़ देता। तो अंदाज़ा कर सकता है कि पैगंबर का जनाजा पड़ा हो और जनाजे में कोई इतनी क़यामत नहीं आ रही थी, पैगंबर को दफन करने के बाद बाज़ फैसले लिए जा सकते थे। उनके सियासी और शरई होने पे हम बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर रसूल अल्लाह की मैयत पड़ी हो और वो रसूल जिनके बारे में कहा जाता है, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, कहा जाता है कि दफनाने में एहतमाम कीजिए, जल्दी कीजिए, तो उनकी पीर के दिन वसाल हुआ है और बुध के दिन उनका जनाजा दफनाया गया है। तो ये
فرقہ وارائیت سے آزاد ہو کر اگر انسان سوچے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کس کی کیا مائیت تھی، کس کی دینی مائیت تھی، دنیاوی مائیت تھی، لیکن اتنا تو کم از کم کہ اس جنازے کو دفنانے کا اہتمام میں، اور پھر پیغمبر اپنے صحابی ابو ذر کے بارے میں کہیں کہ اتنا سچا صحابی کہ آسمان نے ایسے پسایا نہیں کیا، زمین نے ایسے کو اٹھایا نہیں۔ ابو ذر امتی، ابو ذر میری امت میں ایسے ہیں کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم جو ہیں زہد میں اور ورع میں، تو انہیں جلا وطن کیا جانا، ان کا جنگل میں تنہائی میں مارا جانا، آپ اندازہ کیجئے کوئی آسان بات نہیں ہے، یعنی یہ عقل اور شعور پر بار ہے بات کہ ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا جانا حق تھا یا ان کا جلا وطن ہونا حق تھا۔ اور حکومت نے آرڈیننس پاس کیا کہ کوئی انہیں سی آف کرنے نہیں جائے گا، لیکن اس کی خاطر میں نہیں لائے، علی گئے ہیں، عقیل گئے ہیں، حسن حسین گئے ہیں، اور کہا ہے کہ ابو ذر تم نے اپنے دین کے لیے اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم تمہیں خدا حافظ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جنگل میں ابو ذر غفاری کی شہادت ہوئی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، جنگل میں ہم صرف حسین کی شہادت مجلسوں میں نہیں پڑھتے ہیں، ہم اصحاب رسول کی شہادت بھی پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے جنگل بیابان، بیوی مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، اور ایک بچی رہ گئی صرف، اور رستے میں پڑی ہوئی بیریاں اور زمین سے خاک، اور جس میں کوئی کھا کر زندہ رہ سکیں، اس پر گزارا۔ اور ایک وقت آ گیا کہ آپ بچی نے محسوس کیا کہ اب میرے بابا نہیں بچیں گے، اور وہ دیکھ چکی تھی کہ جب بھائی مرا تو بابا نے اسے دفنایا، جب ماں کا انتقال ہوا تو بابا نے اسے دفنایا، تو کہنے لگی کہ بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی حالت صحیح نہیں ہے، کہ بیٹی گھبرا نہیں، میرے رسول صادق نے مجھے خبر دی تھی کہ ابو ذر تو تنہا جنگل میں مارا جائے گا، اور تجھ پر ایک جماعت اہل عراق کے آ کر نماز پڑھے گی، تو بیٹی گھبرا نہیں۔ ابو ذر نے مٹی کا تکیہ بنایا اور اس پر زمین پر لیٹ گئے، اور بچی کے سامنے ابو ذر نے دم توڑ دیا۔ بچی نے کیا کیا کہ اپنا عبا اتاری اور لاش پہ ڈال دی، اور رستے پر جا کر بیٹھ گئی، بیٹھی رہی، کوئی قافلہ نہیں آیا۔ جب شام ہونے لگی نا، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آئی اور باپ کی لاش پر کہا، بابا ربضے کے جنگل میں شام ہو رہی ہے، قافلہ نہیں آیا۔ پھر دل مضبوط کیا، اور دل مضبوط کر کر پھر آ کر راستے پہ بیٹھ گئیں۔ اب دیکھا کہ سامنے سے دامن گرد چاک ہوا، 30 سواروں پر مشتمل قافلہ ظاہر ہو گیا، یہ ایک درخت کے پیچھے ہو گئی، اور اس نے وہیں سے پکار کر کہا، ایھا الجیش اسکت، اے قافلے والو ذرا ٹھہرو۔ قافلہ رکا، کمات الغریب، ایک مسافر مر گیا ہے۔ کہا ماتا، کون مر گیا؟ کہا ماتا صحب رسول اللہ ابی ذر، ابو ذر کا صحابی، رسول اللہ کا صحابی ابو ذر مر گیا، رسول اللہ کا صحابی ابو ذر مر گیا۔
सवार मरकबों से उतर आए, छागलें मशकें खुल गई। कहा कहाँ है मैयत? कहा अबू जर की मैयत वो जमीन पे पड़ी है। अहले अज़ाब, अरब में मैयत का जमीन पे पड़ा होना बड़ी तौहीन थी। का रसूल अल्लाह के सहाबी की मैयत जमीन पे पड़ी है। अहले अज़ाब कफन के बारे में निज़ा होने लगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे थे कि कफन में दूंगा, कैस कह रहे थे कफन में दूंगा, सासा इब्न सुहान कह रहे थे कफन में दूंगा, मालिक अश्तर कह रहे थे कफन में दूंगा। रसूल अल्लाह का एक सहाबी 30 कफन निकल आए। मैं कहूंगा अबू ज़र आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको एक नहीं 3 कफन मुयस्सर आ गए। वो फातिमा का गरीब, वो ज़ैनब है कि जिसके दरवाजे पे 72 लाशें, एक भी कफन नहीं निकला, एक भी कफन नहीं निकला। गौर तो कीजिए, अक्ल मैंने कहा दंग रह जाती है मुसलमानों के किरदार को देखकर कि कैसे रसूल को मानने वाले थे, ये कैसा नमाज में दरूद पढ़ने वाले थे, नमाज में हुसैन पर दरूद पढ़ते थे, आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ते थे, और उसी की गर्दन को काट दिया गया, उन्हीं की औरतों को असीर कर दिया गया, नबी ज़ादियों को कूचे बाजारों में बेमकना चादर ले जाकर फिराया गया। मैं कहता हूँ ए उम्मत मुस्लिमा, तुमने नबी ज़ादियों की चादरें लूटी, तुमने रसूल के बेटे के लाशे को लूटा, तुमने हुसैन की लाश से असलहा लूट लिया। अहले अदावत आखिरी जुमले अर्ज करना चाहता हूँ, करबला में सिर्फ रसूल की बेटियों की चादरें नहीं छिनी हैं, करबला में हुसैन की लाश भी लूटी गई है। कोई आया कर असलहा ले गया, कोई अमामा लूट कर ले गया, कोई तलवार लूट कर ले गया, कोई नालायन लूट कर ले गया, कोई कमीज उतार कर ले गया। जमाल मलऊन कहता है कि मैं उस वक्त पहुंचा कि शब हो गई थी, लाशे हुसैन लुट चुकी थी, शाम गरीबा ढल चुकी थी, सूरज छुप चुका था। जब मैं लाश पे पहुंचा, मैंने देखा लाश हुसैन लुट चुकी है, सिर्फ कमर में बांधने वाला एक पटका रह गया है जिसने सतर पोशी की हुई है। ये कहता है कि मैं बढ़ा बढ़कर मैंने चाहा कि हुसैन की लाश से वो पटका लूटूं, तो मैंने देखा कि उस पटके में आपने गिरहें दी हुई हैं। तो मैंने एक मर्तबा पहली गिरह को खोला, जब दूसरी गिरह खोलना चाहता था कि एक मर्तबा हुसैन का दाया हाथ उठा और आकर उस पटके पर आ गया। मैंने चाहा कि उस हाथ को परे करूं, हाथ को हटाऊं, हाथ नहीं हटा। मैंने बहुत छुड़ाना चाहा, हाथ नहीं हटा, हटाया। इमाम ने क्या किया, मैं झाड़ियों में गया और एक टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा उठाकर लाया, एक पत्थर लाया, पत्थर पर हुसैन का हाथ रखा, उसके ऊपर वो तलवार का टुकड़ा रखा, दूसरे पत्थर से मैंने हुसैन के दाएं हाथ को काट दिया। अब जो लूटना चाहा तो बायां हाथ हुसैन का बुलंद हुआ, उसने पटके को पकड़ लिया। अगर बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने न लिखा होता तो मैं रवायत पढ़ने की जरूरत न करता। अहले अदा, अब फिर इसने वो हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन हुसैन के हाथ ने पटका नहीं छोड़ा। इसने फिर वही जुल्म किया, तलवार का टुकड़ा उठाया, हुसैन का बायां हाथ भी काट दिया। जब दोनों हाथ कट चुके, अब जो लाशे हुसैन से पटका लूटना चाहा, हाय मजबूर हुसैन, हाय बेकस हुसैन, अब जो पटका छीनना चाहा, लाशे हुसैन उठकर बैठ गई। ज़मीने करबला में ज़लज़ले आने लगे, ये डरकर झाड़ियों में छुप गया। जमाल मलऊन कहता मैंने देखा कि नूर की अमारियां उतरने लगी। करबला में एक
ایک مرتبہ بی بی فاطمہ لاش حسین پہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر پہلو سے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، اپنے بابا کے پاس آئی، کہا بابا میرے بچے کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے۔ پھر آگے بڑھی، آگے بڑھ کر حسین کی گردن پہ خون نکل رہا تھا، چلو میں لہو لیا، لے کر اپنے بابا کے پاس آئی اور آخری جملہ کہا بابا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے حسین کا خون اپنے چہرے پہ مل لوں؟ کہا فاطمہ تم بھی ملو میں بھی ملتا ہوں، قیامت میں خدا کی بارگاہ میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رلا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے روی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، یہ اس کی بیٹی ہے دولت کہ جس نے چاند کیا، کہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماد کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے، تو گیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی جس طرح، گئی تھی جس طرح، ہائے گھر تھکی تھکی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی زارا، بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی
یا حسین یا حسین